یہ اپنے جو مائک ہے نا ان کو بند رکھا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر ڈسٹربنس ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی جو جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی پیش آ جاتی ہے۔ تو اب ہم فعل ماضی سے شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ افعال ہم پڑھتے کیوں ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، یہ ہم آگے جو ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے افعال پڑھنے میں جو لازمی چیز ہے وہ ہے اس کا مادہ اور اس کا وزن۔ ٹھیک ہے، مادہ اور اس کا وزن، یہ میں اب آپ کو سب سے پہلی جو چیز ہے آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ فعل کے اندر اس کا مادہ ہوتا ہے اور اس کا پھر وزن ہوتا ہے۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کی، مادہ اور وزن کی کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی، اس سے متعلق میں آگے آپ کو چیزیں بتاتا ہوں۔ مادہ کیا چیز ہے؟ وہ بنیادی حروف جن کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، وہ بنیادی حروف جن کو ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، تو اس کو مادہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں بتاؤں، عربی زبان کے اندر تقریباً 95% تین حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی تین حرف ہوتے ہیں اس کے مادے کے، یعنی اس کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں عربی کے اندر فعل کے اعتبار سے۔ اچھا، ابھی ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے اسم پڑھا تھا، اب ہم کیا پڑھے ہیں، کیا پڑھنے لگے ہیں؟ فعل۔ اب فعل جو ہے عربی کے اندر، عربی زبان میں 95% افعال ایسے ہیں جن کی شروعات صرف اور صرف تین حروف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن کی شروعات تین حروف سے ہوتی ہے، تین حروف پر وہ تین حروف پر جو ہے وہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کیا ان کو سمجھنے کے لیے، یہ تین حروف آپ کے سامنے آئے ہیں، کاف تا با، تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے تین حروف کو تین نام دے دیے تاکہ ہمارے لیے آگے پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ کاف کو ہم نے فا کلمے کا نام دیا، اور تا کو ہم نے عین کلمے کا نام دیا، اور با کو ہم نے لام کلمے کا نام دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو جو کاف ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فا کلمہ، تا کو عین کلمہ، اور با کو لام کلمہ۔ اس طرح یہ ایک لفظ بن جائے گا کتابہ، اور اس کے بعد فعلا، جو ہم نے کاف کو نام دیا تھا فا کلمے کا، اور تا کو ہم نے نام دیا تھا عین کلمے کا، اور با کو ہم نے دیا تھا لام کلمے کا۔ جب ہم نے ان کو جوڑا تو ان تین حروف کو جب ہم نے جوڑا تو کتبہ بن گیا، اور فا عین لام کو جب ہم نے جوڑا تو پھر وہ بن گیا فعلا۔ کاتبہ کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے لکھا، اور فعلا کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے کیا۔ اچھا، اب یہ جو کاف تا با ہے یہ تو اس کے ہیں روٹ ورڈز، یعنی اس کے مادے کے تین حروف، لیکن اس کی جو ڈائی ہے، اس کا جو وزن بنا ہے وہ کیا بنا ہے؟ فعلا۔ اچھا، اب آپ کو یہ جو فعلا ہم نے بنایا ہے، اس کی ہمیں ضرورت جو پیش آئی ہے وہ کیوں آئی ہے، وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کے اندر جو یہ جو روٹ ورڈز ہیں ان کی لازمی ضرورت کیوں ہوتی ہے، تین حروف۔ تو اب یہ جو کاتبہ ہے، یہ اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے لکھنا، یعنی اس ایک مذکر نے لکھا۔ فعلا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے کیا، یعنی کرنا۔ فعلا کا مطلب کرنا۔ اچھا، اس کا معنی ہم اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ ڈکشنری سے دیکھیں گے نا، جس کو عربی میں جو ہے قاموس بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہم اس کو جو ہے لغت کہتے ہیں، یا مختلف نام بہرحال ہوتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے ڈکشنری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اردو یا انگلش کی جو ڈکشنری ہوتی ہے نا، اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فا کی، اگر یعنی اردو کی اگر ہم ڈکشنری اس میں لغت میں دیکھیں تو فا سے شروع ہونے والا حرف، اگر ہم فا والے حصے میں، فا والے پورشن کے اندر دیکھیں گے
تو اس کا جو ہے لفظ ہمیں اس لفظ کا معنی مل جائے گا. اسی طرح انگلش کی اگر ڈکشنری ہے اور لفظ انگلش کا ہے تو اس میں بھی پہلا جو حرف ہوگا اس کو جو ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر اے ہے یا بی ہے یا سی ہے جو بھی ہے تو اس کو اس والے پورشن کے اندر ہم جب دیکھیں گے تو اس لفظ کا معنی ہمیں مل جائے گا. جبکہ عربی کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. عربی کے اندر اگر ہم نے کاف تا با یعنی کاتابا کا معنی دیکھنا ہے تو ہمیں یہ تین حروف ہمارے سامنے ضرور ہونے چاہیے. یہ اسی طرح کاف تا با اوپر لکھا ہوا ہوگا ایسے, یہ جو آپ کو سائڈ نظر آ رہی ہے اوپر کاف تا با پورا لکھا ہوا ہوگا, اس میں سے ہمیں لفظ کا معنی ملے گا. ابھی تو یہ تین حروف ہے نا, یعنی وہ حروف ہیں جو روٹ ورڈز کہلاتے ہیں, وہ حروف ہیں جو مادہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا معنی اگر ہم ڈکشنری سے دیکھنا چاہیں گے تو سب سے ہمارے لیے بھی آسان ہے, لیکن اس کو جب ہم آگے ڈرائیو کریں گے, اس سے اور الفاظ بنائیں گے تو اس کے اندر حروف شامل ہوتے جائیں گے, تو پھر ہمیں اس کے روٹ ورڈز کی طرف آنا پڑے گا اور اس سے ہوگا کیا, ہم پھر معنی دیکھ سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو اس کے تین حروف کا پتہ چل جاتا ہے, اس سے معنی پتہ چل جاتا ہے, تو پھر اس سے آپ اور لفظ بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال آگے انشاءاللہ اس کی مثالیں آتی جائیں گی, آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتا چلا جائے گا. ایک یہ جو ہے یہ تین حروف ہیں کاف تا با, اس کو ہم کیا کہیں گے, مادہ کہیں گے. اور اس کی بنیاد پر جو ہم نے فاعل لام کا جو ہے کیا کہتے ہیں وزن مقرر کیا ہے, جس کو ہم ڈائی بھی کہہ سکتے ہیں, سانچا بھی کہہ سکتے ہیں, اور مختلف جو ہے چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس لحاظ سے اس میں ہم کیا کریں گے, فا عین لام والی جگہ پر جیسے ہم نے کاف تا با اس میں ڈالا اور یہ کاتابا بن گیا, تو اس سٹینڈرڈ جو ہم نے فعالہ بنایا ہے اس کے اندر مختلف حروف ڈالتے جائیں گے تو معنی مختلف ہوتے جائیں گے, یعنی مختلف الفاظ بنتے جائیں گے. تو یہ ہمیں اس لیے اس وزن کی ضرورت ہے, اور روٹ ورڈز کا ہمیں پتہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ ہم جب ہمیں روٹ ورڈز کا جب تک پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے قاموس میں سے معنی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, اور بھی اس کی بہت ساری جو تفاصیل ہیں وہ ہم آگے انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے. اب میں چند مثالیں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں. وزن فاعل لام کا سانچہ جس میں الفاظ ڈال دیے جائیں. اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, یہ اوپر والے اوزان ہیں, وزن ہے, فعیل فعیل افعال تفعیل. اب آپ دیکھیے گا اسی کے وزن پر جو ہے لفظ کیسے بنتے چلے جائیں. دیکھیں ہم نے مادہ چنا ہے عین لام میم, عین لام میم. ٹھیک ہے جی, عین لام میم مادہ ہے, تو اس کو جب ہم فاعلہ کے وزن پر بنائیں گے, یعنی اسی پیٹرن پر جب ہم نے عین لام میم کو رکھنا ہے, عین کو پہلے رکھیں گے فا کلمے والی جگہ پر, لام کو عین کلمے والی جگہ پر رکھیں گے, اور میم کو لام کلمے والی جگہ پر رکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ کیا بن جائے گا, عالیمہ. دیکھیں عالیمہ اسی پیٹرن پر ہے. اب ہم جو ہے عین لام میم کو فعیلا کے پیٹرن پر جب رکھیں گے تو کیا بن جائے گا, علیمہ. اور پھر جب ہم افعال کے پیٹرن پر عین لام میم کو رکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا, اعلام. اور تفعیل کے وزن پر جب ہم یعنی اس کے پیٹرن پر جب ہم مادہ عین لام میم کو رکھیں گے تو کیا بن جائے گا, تعلیم. دیکھ لیں اب یہ وہ لفظ ہے جو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں, تعلیم. تفعیل کے وزن پر آیا ہے تعلیم. اب آپ ذرا دیکھیں, اب میں مثال کے طور پر چاہتا ہوں کہ تعلیم کا مجھے معنی پتہ چل جائے, اور مجھے اگر پہلے سے پتہ نہیں ہے اور کوئی استاد بھی بتانے والا نہیں ہے, تو پھر میں کیا کروں گا, مجھے ڈکشنری میں سے دیکھنا پڑے گا. اگر ڈکشنری کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی قاموس کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس کے مادے کا پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا میں اس کے اندر سے مادہ کیسے نکالوں گا. تفعیل, فا والی جگہ پر جو حرف ہے وہ میں
آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. وہ اس کا مادے کا حرف ہے, یعنی عین مادے کا حرف ہے. تفعی, دیکھیں عین والی جگہ پر جو آیا ہے وہ بھی مادے کا حرف ہے, عین اور لام. تفعیل, لام کلمے والی جگہ پر جو حرف آیا ہے وہ بھی مادے کا حرف ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ یعنی تا اور یا اضافی ہیں, عین لام میم مادے کا لفظ ہے, اپنا مادے کے حروف ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا, عین لام میم سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم جو ہے فا عین لام, دیکھیں تفعیل, فا عین لام کو ہم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے. یہ ہمارا دیکھیں سٹینڈرڈ ہے. فعلا سے پہلے کیا بنا, فاعلا فاعلا افعال تفعیل. اب فاعل لام جہاں جہاں پہ آ رہا ہے نا اس جگہ پر اصل میں مادے کے اصلی حروف آئیں گے. یہ آپ کی پریکٹس چلے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے دیکھیے گا کتنی آسان ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کو میں بہت سارے لفظ دکھا دیتا ہوں. یہ جب انسانوں کو میں دکھاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ تو میں آپ کو صرف اور صرف نمونے کے طور پر اتنے سارے لفظ میں نے دکھا دیے ہیں کہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے نا اس سے کتنی لفظ بنتے ہیں. اب اس کا آپ نے مادہ ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈنا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. اس کی اہمیت جب آپ کے سامنے آ جائے گی پھر ہمارے لیے آگے جو ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. دیکھیں علم, علم ایک لفظ ہے جو کہ عین لام میم مادے سے بنا ہے. معلوم, دیکھیں یہ بھی ایک لفظ ہے جو کہ اچھا جی, اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. ایک تو اپنا مائک بند رکھا کریں, دوسری بات میں پہلے ہی شروع میں ہی مجھے کرنی چاہیے تھی, میرے ذہن سے نکل گئی تھی. آپ جب یہ کلاس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہونا تو پورے اہتمام کے ساتھ کلاس میں بیٹھیں. مطلب آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی کلاس میں جانا ہوتا ہے نا ویسے ترتیب بنائیں. اس کے لیے اگر ہو سکے تو الگ کمرہ ترتیب میں, اگر کسی کے پاس سہولت ہے کہ الگ کمرہ ہو تو سب کو گھر والوں کو پتا ہو کہ اس وقت ان کی کلاس ہوتی ہے. اور دو دو بندوں کو, ایک ایک بندے کو, تین تین بندوں کو اگر ساتھ شامل کر سکے تو اچھی بات ہے. یعنی گھر کے اگر دو بندے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں تو وہ دونوں شامل ہو جائیں, تاکہ دو بندے جب بیٹھیں گے تو پھر وہ فوکس اچھا ہوگا, ایک ٹارگٹ مل جائے گا اور پھر وہ اس پر اب ظاہر ہے اگلے دن کا سبق تیار کرنا ہے تو وہ دو میں سے کسی کو ایک کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی, کسی کو کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی, پھر آپس میں جب ڈسکس ہوگی تو اچھا طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھیں اور اللہ سے دعا مانگ کر بیٹھیں, عاجزی کے ساتھ بیٹھیں اور باقاعدہ جیسے کلاس میں بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھیں, سو کے کبھی نہ دیکھیں. اس سے آپ کے دماغ پر بھی اثر پڑے گا اور اس طرح علم حاصل بھی نہیں کیا جاتا. یہ ناقدرے لوگ ایسے کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہم کرتے ہیں تو پھر یہ قدر والی بات نہیں ہے. اللہ کے طرف ملانے والا جو علم ہے وہ ہم قدر کرتے ہوئے جب نہیں کریں گے تو پھر اللہ دیکھتا ہے نا. اصل میں انسان کو قبول تو اللہ کرتا ہے نا, انسان کو چنتا تو اللہ ہے نا. وہ ہماری طلب جب دیکھے گا, تڑپ دیکھے گا تو پھر اللہ رب العزت ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں چن لے. اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں چن لے اور اللہ ہم سے اپنا کام لے لے. ٹھیک ہے, اپنے دین کا کام لے لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ کو میں یہ بتا رہا تھا علم, معلوم, عالم. اچھا, اسی طرح تعلیم, علامۃ, معلم, اعلام, علوم. دیکھیں عین لام میم مادہ تھا, اس کے اندر سے دیکھیں کتنی لفظ بنے ہیں. علم, معلوم, عالم, تعلیم, علامۃ, معلم, اعلام, علوم. اچھا, اب آپ دیکھیں اس کے اندر سے اس طرح تو مادہ نکالنا مشکل ہے. اب مثال کے طور پر میں کہوں جی عالم کا معنی مادہ ڈھونڈے تو آپ کو کیونکہ پہلے سے میں بتایا ہوا ہے نا عین لام میم ہے, نہیں تو ایسے ڈھونڈنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر میں آپ کو کیا کہوں گا, آپ کو میں بالکل دیسی طریقہ بتا رہا ہوں کہ آج سے ہی آپ کو کچھ پہچان ہونا شروع ہو جائے. یہاں پہ اگر آپ نے اس کا مادہ دیکھنا ہے نا تو آپ کیا کریں, فاعل لام اسی پیٹرن پر لے آئیں, فاعل. ٹھیک ہے, فاعل. دیکھیں فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ.
تو عین لام میم اس کا مادہ ہے. اسی طرح دیکھیں علامتن، فعالتن. ٹھیک ہے جی، فعالتن، فا عین لام، اس کے اندر دو عین آ جائیں گے. اس میں سے ایک عین جو ہے اس کا ہے کیا کہتے ہیں مادے کا ہے فعالتن. اچھا اسی طرح معلم، مفعل، فا عین، فا عین لام. دیکھیں عین لام میم مادہ ہے. اعلام، افعال. دیکھیں فا عین لام. اسی طرح علوم، فعول، فا عین لام. تو یہ عین لام میم مادہ ہے. تو اس طرح ہم آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں مادہ. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں قاف با لام، یہ تین حروف ہیں. تو اس سے کتنے لفظ بنیں گے دیکھیں. قبلۃ، قبول، قابل، مقبول، استقبال، مقابلۃ. اس سے بھی اور بہت سارے لفظ بن سکتے ہیں. اسی طرح کتاب، کاتب، مکتوب، کتابۃ، مکتب، مکتبۃ، کتبۃ. قادر، تقدیر، مقدور، قدرۃ، قدیر، مقدار، مقتدر. تو یہ سارے سامنے آپ کے آ گئے ہیں. یعنی حروف، مشترک حروف کو ان الفاظ کا مادہ کہتے ہیں. اب ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اس میں سے کہ ہر لفظ کے اندر جو تین حروف ایک جیسے آ رہے ہیں وہ ہیں اس کا مادہ. یہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. حقیقت کے اعتبار سے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھیں گے. آپ کو یعنی دیکھیں روز کا روز آپ نے کام کیا اور غور سے کلاس کو سنا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی آسان آپ کے لیے یہ چیزیں ہو جائیں گی. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. دیکھیں اب ہم چند اوزان دیکھتے ہیں اور چند اس کے بعد جو ہے مادے. دیکھیں یہ اوپر والے اوزان ہیں فاعل لام، اسی طرح فاعل، مفعول. تو دیکھیں یہ والے ہیں نا یہ مادے ہیں، یہ نیچے والے. ٹھیک ہے، عین لام میم، قاف با لام، واد را با، اسی طرح کاف تا با، قاف دال را. ہم کیا کریں گے، پہلے عین لام میم ہے تو فاعل کے وزن پر ہم ایک لفظ بنائیں گے. تو کیا بن جائے گا، عالم. ابھی اسی فاعل کے وزن پر ہم جب قاف با لام رکھیں گے تو کیا بن جائے گا، قابل. اسی فاعل کے وزن پر یعنی اسی فاعل کے پیٹرن پر جب ہم واد اور با اس میں رکھیں گے تو کیا بن جائے گا، ضارب. اسی طرح فاعل لام اپنا فاعل کے وزن پر، فاعل کے پیٹرن پر جب ہم کاف تا با رکھیں گے تو کیا بن جائے گا، کاتب. اب دیکھیں نا آپ کو پتہ چل رہا ہے، لکھنے والا. اسی طرح قاف دال را جب ہم فاعل کے وزن پر رکھیں گے تو کیا بن جائے گا، قادر، قدرت رکھنے والا. اسی طرح عالم، علم رکھنے والا، غارب، مارنے والا، کاتب، لکھنے والا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دیکھیں دوسرا مفعول، مفعول. اب ہم عین لام میم جب اس پیٹرن پر استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا، معلوم. اسی طرح جب ہم اسی پیٹرن پر قاف با لام اس سانچے کے اندر لے آئیں گے تو پھر کیا بن جائے گا، مقبول. اسی طرح ضاد را با جب ہم اس پیٹرن میں لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا، مغروب. اسی طرح کاف تا با جب اس پیٹرن پر لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا، مکتوب. اور قاف دال را، مقدور. اب دیکھیں یہ کیا ہے، مفعول. فاعل کون سا ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جس پر کام کیا جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں ضارب مارنے والا، مضروب جسے مارا جائے، جو مار کھا رہا ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے، مضروب مار کھانے والا. اسی طرح کاتب لکھنے والا، مکتوب لکھا جانے والا، قادر قدرت والا، مقدور جس پر اسے قدرت حاصل ہو.
یہ اپنی ویڈیو بھی جس کی کھلی ہوئی ہو وہ بند رکھیے گا، کیونکہ پھر ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسی طرح لکھنا ہے پہلے دن سے ہی۔ آپ نے اگر اس طرح کرنا شروع کر دیا، اسی کی تصویر بنائیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ لکھ کے مجھے بھیجنا ہے۔ کیسے بھلا؟ شین را با ہے نا، فاعلو کے وزن پر کیا بن جائے گا؟ شریبو۔ یہ میں آپ کی پریکٹس تو سب میں کروا دیتا ہوں، لیکن میرے پاس آپ سب کا یہ لکھا ہوا پہنچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو نمبر دوبارہ اپنا بھیجوں گا، اکیلا نمبر، اسی پہ آپ نے بھیجنا ہے اور اسی پہ حاضری لگانی ہے۔ اور جو لوگ نئے شامل ہوئے ہیں نا، مجھے اپنا نام، شہر اور تعلیم اور ملک لکھ کے، یہ 4 چیزیں لکھ کے بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو رول نمبر دے دوں گا، تو اسی پر اپنی پھر روزانہ اس نمبر پر جو میں بھیجوں گا اسی پر آپ نے حاضری بھی لگانی۔ تو دیکھیں، شین را با کیا بن جائے گا؟ شریبو۔ اچھا، اسی طرح فاعل تم کے وزن پر شین را با رکھیں گے تو شریب تم۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ یہ تو میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں۔ فاعل تننا، اس وزن پر شین را با کا کیا بنے گا جی؟ لکھتے جائیں سب لوگ۔ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ اچھا، اگلی چیز آ گئی ہے فعلتا۔ نہیں، ابھی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں فاتحہ کو استعمال کریں۔ فعلتا، فتحتا، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح فعلتما کی جگہ پر فاتحہ کو استعمال کریں، کیا بن جائے گا؟ فتحتما، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح فعلت، فتحت، فتحت۔ اچھا جی، اسی طرح وا لام میم کو ہم فعلنا کے وزن پر استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ولم نا، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح فعلتنا کے وزن پر جب ہم وا لام میم کو استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ولم تننا، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح فعلو کے وزن پر جب وا لام میم کو ہم استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ظلمو، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اب دیکھیں نا، سب کو سمجھ آنا شروع ہو گیا، ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا جی، فعلت، دیکھیے گا اسی طرح اب آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب کو مجھے لگ رہا ہے کہ آسان لگ رہا ہوگا یہ، جبکہ پہلے پہلے میں نے جب سارے الفاظ دکھائے ہیں بہت مشکل لگ رہا تھا، تو اب آپ دیکھیں کتنی الحمدللہ آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ کفارا، فعلت، کفارت۔ اور اسی کے وزن پر فعلتو کے وزن پر کفارا کو ہم جب لگائیں گے تو کیسے ہوگا؟ کفرتو، کفرتو، ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح فعلتم کے وزن پر کفارا جب آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ کفر تم، کفر تم، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ سب کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے، دیکھیں نا ہمارے پاس اور بہت سارا مواد ہے نا، اسے ہم نے دیکھنا ہے۔ فعلو کے وزن پر فا سین قاف، فسقو، فسقتما، فسقتن۔ آپ نے ٹھیک کام کیا ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا۔ آپ نے تینوں مادوں کو بھی لکھ دیا، اپنا تینوں اوزان کو لکھ دیا نا، اچھا ہو گیا۔ فعلتما،
جی فعلتما کے وزن پر فا سین قاف کیا بنے گا؟ فسق تما. اور فعلتن کے وزن پر فا سین قاف جب لے کے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ فسق تن. فسق تن. ماشاء اللہ. لیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جملہ اسمیہ کے اجزاء ہم پڑھنے تو فعل رکھے ہیں، جملہ فعلیہ کے اجزاء ہونے چاہیے تھے نا، لیکن اس لیے ہم نے دوبارہ جملہ اسمیہ کے اجزاء سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو وہ ریکال ہو جائے. پہلے والا جو پڑھا ہوا ہے نا وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ آ جائے، اور پھر جب ہم شروع کریں تو اس کی پہچان آپ کو پھر اچھے طریقے سے اس جملہ اسمیہ کی ہوگی، تو پھر جملہ فعلیہ کی بھی آپ کو اچھے طریقے سے پہچان انشاءاللہ ہو جائے گی. دیکھیں جملہ اسمیہ کے اندر کم از کم جو اجزاء ہوا کرتے تھے وہ دو ہوا کرتے تھے، ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر. ایک مبتدا اور دوسرا اس کی خبر، اور تیسری چیز کیا ہوتی تھی؟ متعلق خبر. متعلق خبر. تو یہ آج ہم تھوڑا سا دیکھ پائیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ پھر کل اس کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کے سامنے دلچسپ آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں زید جالس، زید کا مطلب اپنا یہ زید جالس، یہ زید کیا ہے؟ مبتدا. اور آپ کو میں نے بتایا تھا مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. دیکھیں جالس زید بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ، تو اس کا معنی ہے کا اس وجہ سے پیدا ہوگا. اسی طرح الولدانی دو لڑکے، قائمانی کھڑے ہیں، یہ اس کی خبر، اور الولدانی اس کا مبتدا. اسی طرح المعلمون کتبوا اساتذہ نے لکھا، ٹھیک ہے، لکھا کس پر لکھا؟ علی الاوراق. دیکھیں المعلمون کتبوا بات تو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے نا، ان اساتذہ نے لکھا، تو کیا لکھا؟ کچھ اور بھی تفصیل کی ہمیں ضرورت ہے، لکھنے سے متعلق ہمیں اور تفصیل کی ضرورت ہے. دیکھیں کتبو کیا ہے؟ خبر ہے. اب خبر سے متعلق ہمیں اور تفصیل چاہیے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ خبر سے متعلق، متعلق خبر، ٹھیک ہے. علی الاوراق انہوں نے اوراق ورقوں پر لکھا. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے متعلق خبر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ خبر سے متعلق ہمیں تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے تھی تو وہ ہمیں مل گئی. اس وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ یہ جو تفصیل ہمیں ملی ہے یہ خبر سے متعلق بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ مبتدا، دوسری خبر، اور اس کے بعد پھر متعلق خبر بھی عمومی طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح اب ہم فعل کے اندر دیکھیں گے. دیکھیں جملہ فعلیہ کے اجزاء، اس کے اجزاء چار ہیں. دیکھیں فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل. اب اس کی دیکھیے گا مثال ہے. دیکھیں جالسا وہ ایک مذکر بیٹھا، جالسا کا مطلب وہ ایک مذکر بیٹھا. وہ کون بیٹھا؟ حامد، حامد بیٹھا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہے؟ علی الکرسی کی، کرسی پر. دیکھیں جملہ تو یہاں تک مکمل ہو گیا تھا، جملہ فعلیہ جالسا حامد، حامد بیٹھا، ٹھیک ہے. لیکن علی الکرسی کی بیٹھنے سے متعلق جو کہ فعل ہے، اس کا کام ہے، اس سے متعلق جو تفصیل ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ متعلق فعل. وہاں پہ متعلق خبر تھی نا جملہ اسمیہ میں، اب یہاں پہ متعلق فعل ہے. ابھی مفعول نہیں آیا آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں یہ چیزیں، یہ تھوڑی سی چیزیں تو آپ کے سامنے آ جائیں، پھر ہم اسی کو جو ہے اسی کی پریکٹس کرتے ہوئے پھر آگے چلیں گے، دوبارہ اسی کی دہرائی کر لیں گے ہم انشاءاللہ. تو دیکھیں دخل المدرسون فی المدرسۃ، اساتذہ داخل ہوئے، داخل ہونے سے متعلق آگے جو تفصیل ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ متعلق فعل. فی المدرسۃ اساتذہ مدرسے میں داخل ہوئے. اسی طرح اکل الولدانی دو لڑکوں نے کھایا، کیا کھایا؟ دجاجن،
मुर्गी खाई, कहाँ बैठ के खाई? फिल मक़आमी। जो काम है ना उनका, अकला खाना, उससे मुताल्लिक जो तफसील थी वो हमने क्या कहा उसे? मुताल्लिक फेल। और जिसको खाया गया वो क्या है? वो मफऊल है, तो उसको मफूल वाली जगह पर हमने रखा। देखें, अकला फेल, अलवलदानी फाइल, दजाजन मफूल, और फिल मक़आमी मुताल्लिक फेल। क्योंकि मुताल्लिक फेल, फेल से मुताल्लिक हमें तफसील चाहिए थी ना। अकल अलवलदानी दजाजन, दो लड़कों ने मुर्गी खाई। अब मुर्गी खाई कहाँ बैठकर खाई? तफसील, यानी खाने से मुताल्लिक हमें तफसील की जरूरत थी ना। यानी उसके वो जो अमल उन्होंने किया है, जो काम किया है खाने का, वो कहाँ बैठकर किया है? उस खाने से मुताल्लिक जो तफसील थी उसको हम क्या कहते हैं? मुताल्लिक फेल। देखें, क़रअत तुल्लाबुल क़ुरआन फिल मदरसती। क़रअत तुल्लाबु, तुलबा ने पढ़ा। क्या पढ़ा? अल क़ुरआन, क़ुरआन। पढ़ने वाला फाइल, और जिसे पढ़ा गया वो मफऊल। और कहाँ बैठकर पढ़ा? फिल मदरसती, स्कूल में या मदरसे में। तो जहाँ पे बैठकर उसने पढ़ा है वो क्या है? मुताल्लिक फेल। जो अमल उसने किया है तो उससे मुताल्लिक जो तफसील आई है उसको हमने क्या कहा है? मुताल्लिक फेल। काम से मुताल्लिक तफसील आई है तो उसे हम मुताल्लिक फेल कहेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको फिर मैं दोहराई करवाता हुआ कल हम इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। आज हमारा सबक यहीं पे मुकम्मल होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपने क्या करना है? अपनी हाजिरी लगानी है, और जो है जिन लोगों का रोल नंबर उनको नहीं मिला हुआ वो मेरे से रब्ता कर लें मेरे नंबर पर। इंशाल्लाह उनको मैं उसी वक्त रोल नंबर दे दूंगा और बाकी तरीकाकार समझा दूंगा कि हाजिरी कैसे लगानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।